بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 71 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر خلوص نیت اور مستقل مزاجی سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ میں انسان کے اندر ہوں سالک دیکھ لیتا ہے، اس کی شان کریمی اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں اللہ کے دوست رہیں گے یا دشمن؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے دشمن نہیں رہیں گے، اللہ کے دوست رہیں گے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کے اندر غم اور خوف ہوگا وہ میرا دوست نہیں ہے۔ بتائیں، اگر ہمارے اندر غم اور خوف ہے تو ہماری پوزیشن کیا ہوئی؟ نہ ہمیں اللہ کی دوستی پر یقین ہے، ہمیں دوست کی طرح اللہ کی صفات کا عرفان بھی نہیں ہے۔ غم اور خوف ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کا دوست کیسے ہوگا، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ غم اور خوف نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کی تلاش کر لیں۔ جب ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے اور اللہ آپ سے جس طرح چاہے تکلم فرما لیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ رزق دینے والا، مجھے موت اور حیات میں الٹ پلٹ کرنے والا، میرا ہمدرد اور غمگسار ہے، میرا مالک اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے میری دوستی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کے یقین کے بعد آپ کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آپ کو جنت قبول کر لے گی۔ میں نے ایک دفعہ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، مشیت اور عادت رحم ہے۔ قرآن میں اگر کہیں عذاب کا تذکرہ بھی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی آیت جہاں عذاب کا تذکرہ آیا ہے وہاں اتنا رحیم و کریم اللہ ہمیں کمزور و ناتواں لوگوں کو دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ مرشد کریم نے کہا کہ نہیں، اللہ تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے کہا حضور، جنت کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا، سبھی دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے۔ اگر دوزخ اندر بھڑک رہی ہے تو دوزخ ہی کی آوازیں نکلیں گی، اللہ نہیں دوزخ میں ڈالتا۔ اللہ کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ مکھی مچھر سے بھی چھوٹے اور کمتر بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ میں نے کہا یا مرشد، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یوم حشر میں لوگ جمع ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، میدان حشر میں گروہی تقسیم ہوگی۔ مثلاً سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ادھر ہی جائیں گے جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ پہلی دفعہ لندن جائیں، وہاں آپ کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ہے، آپ اسی کے پاس جائیں گے۔ اگر بیٹی ہے تو پہلے بیٹی کے پاس، اور اگر دوست ہے تو پہلے اس کے پاس جائیں گے۔ جتنا جس سے جو تعلق ہوگا اسی مناسبت سے آپ کے قدم بڑھیں گے۔ جتنے پیغمبران اب تک تشریف لائے ہیں ان سب سے تعلق رکھنے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں گے۔ جتنے لوگ خوف زدہ، مصیبت زدہ اور پریشان ہیں اور شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان صفت لوگوں کی طرف جائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کس بات کی وہ انکساری ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہاں پیغمبر اور پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تیری مخلوق ہیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کے کفارے میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے ان کے اوپر پیغمبر بھیج کر ان کے اوپر تمام حجت نہیں کر دیا تھا؟ کیا ہم نے یہ نہیں بتا دیا تھا کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے میں آ جائیں گے اور کون سی بات ایسی ہے جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے سے نکل جائیں گے؟ انبیاء کہیں گے یا اللہ آپ رحیم و کریم ہیں، یا اللہ آپ ستار العیوب ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ سن کر لوگ اور زیادہ رونے لگیں گے اور شور مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلے جاؤ، تمہیں اسی وقت اتنا سمجھایا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ مرشد کریم نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دوزخی از خود دوزخ کی طرف چلے جائیں گے اور جنت کے لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی صفت ہے ایوب کی پردہ پوشی کرنا،
گناہوں کو معاف کرنا، اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء سے ہماری نسبت ہے، یہ ہماری نسبت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوب تک پہنچا دیا ہے، اور اس محبوب بندے نے اپنی روحانی اولاد سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، سب عیاں کر دیا ہے کہ فلاں فائل ہیں، یہ اسرار فائل ہیں، فلاں فائل میں یہ رموز ہیں، فلاں مقام تک پہنچنے میں یہ عمل کرنا اور فلاں مقام تک پہنچنا اس وقت ممکن ہے جب آدمی خود کی نفی کرے۔ کائنات جو کچھ ہے اس کے نقشے بنا کر سمجھایا ہے۔ ان سب ہدایات کے ہوتے ہوئے بھی میرے دوستو، میرے بچوں، میری روحانی اور جبلی اولاد، خدا را اللہ کی قربت کو اس طرح محسوس کرنا جس طرح اللہ خود کہتا ہے، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اپنے جد امجد، اپنے دادا کے طرز فکر کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے راستہ پر مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ قدم ملا کر چلنا۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، کاروبار ختم کر دیا جائے، آدمی جنگل میں جا کر جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جائے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ سالکان طریقت کو اعتدال پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ نماز کے وقت پورے خشوع و خضوع سے نماز قائم کرو، 24 گھنٹے ذکر و افکار میں نہیں لگے رہو، 24 گھنٹے مراقبہ نہ کرتے رہو۔ رمضان میں روزے رکھو، مراقبہ کے وقت مراقبہ کرو۔ کوئی سالک اپنے والدین، اولاد، اپنے دوست کا حق پورا نہیں کرتا تو وہ حق تلفی کرتا ہے۔ اللہ دو گناہ معاف نہیں کرتے، ایک شرک اور دوسرا حقوق العباد۔ اگر کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا ہے، وہاں اس نے جھونپڑی ڈال لی، بیوی بچوں اور والدین کے حقوق پورے نہیں کیے، اس نے حق تلفی کی جو شرک کے برابر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھرپور زندگی گزارو، شادی کرو، بچوں کی تربیت اور ان کی سرپرستی اللہ کے لیے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، لیکن اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اچھا پہننا، اچھی بیوی، اچھی اولاد آپ کو اللہ نے دی ہے۔ مال و زر، اولاد، جائیداد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ اگر اولاد کے بارے میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ اولاد میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے۔ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اولاد میری ملکیت ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تو ایسی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، خوب کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ جو کھا لیا، جو کھلا دیا اور جو اللہ کے نام دے دیا وہ آپ کا ہے، اور جو چھوڑ گئے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا دیکھی بات ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے جائیداد چھوڑتے ہیں اور اولاد مقدمہ بازی یا لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو اپنی عاقبت خراب کر کے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑتا ہے تو اولاد کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست خان صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں 4 لڑکیاں اور ایک بھائی تھا۔ بیٹیاں اور داماد آ گئے کہ پہلے حساب کرو پھر لاش اٹھے گی۔ ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اگر آپ اولاد کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہوا کہ اللہ پر آپ کا یقین کمزور ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی سنبھالتا ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو سنبھالا ہے اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی سنبھالے گا۔ ذات مطلق کی شناخت۔ سوال: الشیخ عظیمی صاحب انبیاء کرام علیہم السلام ذات مطلق اللہ تعالیٰ کو شناخت کرنے کا درس دیتے ہیں اور غیر اللہ کو مخلوق قرار دے کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ذات مطلق کو پہچانے کا روحانی طریقہ کیا ہے؟ جواب: انبیاء علیہ السلام کی طرز تعلیم میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے خالق کائنات کے حکم کا تعارف کرایا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی تعلیم میں زور دیا ہے کہ اسی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس ذات کے امر سے کائنات وجود میں آئی، اس لیے کہ جب تک ذات مطلق کو نہیں سمجھا جائے گا، ذات مطلق کے امر یا حکم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر معترض ہیں کہ اس امر کو سمجھنا یا خالق کائنات کی ذات مطلق کے ارادے کو سمجھنا کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے کہ امر جب تک خود کسی انسان کا ادراک نہ بنے، امر کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ امر کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی
اسی کنہ سے وقوف حاصل کرنا ہوگا جو دراصل انسان کی صورت میں خود کو امر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان پہلے خالق کائنات کے امر کا تعارف حاصل کرتا ہے، یعنی انسان خود سے متعارف ہونا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی حیثیت خود امر ہے یا امر کے تابع ہے۔ انسان جب خود سے متعارف ہو جاتا ہے اور اپنے اندر حکم الہیہ سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ ذات مطلق کا تعارف حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک کوئی روحانی آدمی امر کو نہیں جانتا، نہ خود اپنی ذات سے واقف ہو سکتا ہے اور نہ خالق کائنات کا تعارف حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر روشنی دے کر سوال کیا، کون؟ خالق کائنات نے جواب دیا، میں ہوں تیرا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب تھی۔ وہ روشنی کس کی تھی؟ وہ روشنی ذات مطلق کی تھی۔ اس واقعہ سے ذات مطلق اور ذات امر کی حدود کا تعین ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذات امر ہے، خالق کائنات ذات مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات امر ہونے کے باوجود امر کو روشنی میں مشاہدہ کر کے یہ سوال کیا کہ کون؟ یعنی امر نے اس بات کی احتیاج محسوس کی کہ وہ ذات مطلق کو پہچانے۔ حضرت موسیٰ نے روشنی دیکھ کر یہ جان لیا کہ یہ میرا رب ہے۔ موسیٰ کو اس بات کی احتیاج ہوئی کہ روشنی امر سے اپنا تعارف کرائے۔ امر ذات مطلق کا محتاج ہے اور ذات مطلق کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہا اور امر مطلق کو کائنات کہا ہے۔ یہ طرز بیان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی طرز تلاش یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر جس باطن پر قائم ہے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس تلاش سے کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں بے شمار لامحدود چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ایسی چیزوں کا انکشاف ہوا ہے اور ہو رہا ہے جو چیزیں آنکھ نے نہیں دیکھی تھی۔ سائنسدان جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے کائنات کے اندر مخفی حقائق زیادہ سے زیادہ تر انجانے رہ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے برعکس انبیاء کا عمل حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر سے باطن کو تلاش نہیں کرتے بلکہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اجزاء کو پا لیتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء مظاہر کو نظر انداز نہیں کرتے، تاہم وہ مظاہر کو اصل قرار دے کر صرف مظاہر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے۔ وہ مظاہر کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصلوں کو۔ انبیاء کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے، اس لیے وہ حیات کو ابدی قرار دیتے ہیں اور کائنات کو ثانوی درجہ دیتے ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں کہ پہلے حیات ہے پھر کائنات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کائنات پھر حیات ہو۔ حیات ہے تو کائنات ہے۔ اس کے برخلاف مظاہر کو اولیت دینے والے سائنسدان اس لیے حیات کی پہنائیوں اور گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ پہلے کائنات کو اہمیت دیتے ہیں پھر حیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ انبیاء نے یہ بات اپنی طرز فکر سے تحقیق کی ہے کہ فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہر کے باطن کا، کسی حضور کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 75 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔